عملاً تسلیم کیا جائے۔ اسی طریقے سے گوادر جو اس کی بیس ہے، اس کی بنیاد ہے، وہاں ماہی گیری لوگوں کے روزگار کا ذریعہ ہے، ان کا روزگار چھینا جا رہا ہے، اور ایک ٹرالر مافیا کے ذریعے، مافیاز کے ذریعے لوگوں سے ان کا روزگار چھینا جا رہا ہے۔ اسی طرح بارڈر ٹریڈ کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے سمگلنگ کے معاملات ہیں، اسی طرح بارڈر سے تیل کی آمد کا جو معاملہ ہے، یہ وہ تمام ایشوز ہیں کہ جن کے بارے میں حکومت آنکھیں بند نہ کرے اور حقائق کی بنیاد پر سمجھے۔ لاپتہ افراد جن کی بازیابی کے لیے خاندان تڑپ رہے ہیں، لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا ہے، والدین بلک رہے ہیں، ماؤں کی آنکھیں چلی گئی ہیں، بینائی چلی گئی ہے، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں، کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں۔ سپریم کورٹ کے کمیشن بن جائیں، عدالتی سطح پر کمیشن بن جائیں، ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل کمیشن بن جائیں، لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے یہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان کے وہ علاقے جہاں معدنیات ہیں، جہاں لوگوں کے اپنے صوبوں میں کے بنیاد پر ان کا ایک معدنیاتی حق ہے، اس کو ایک ہیلے بہانے سے اس پر قبضہ کرنے، اس پر مسلط کرنے کے لیے جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، ان سے اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ میں سمجھتا ہوں کوئٹہ میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، میں اسلام آباد کو بھی، میں راول پنڈی کو بھی، اور پاکستان کے بااختیار بالادست طبقوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان ایک بڑے دو رائے پر کھڑا ہے۔ پاکستان جو ہے کہ ایک غیر آئینی اقدامات کی وجہ سے ایک بھیانک مستقبل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاست اور ریاست کے ادارے اپنا مائنڈ سیٹ بدلیں، عوام کے انسانی بنیادی حقوق کو تسلیم کریں، تمام سیاسی کارکنان کو رہا کیا جائے، بالخصوص خواتین کو بلا تاخیر رہا کیا جائے۔ خواتین کی جو تذلیل ہے، اس کی بندش ہونی چاہیے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج قومی قیادت کے لیے، سیاسی قیادت کے لیے، جمہوریت کے دعوے دار قیادت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کیا ہم یہ تماش بین بنے رہیں، کیا ہم اسی طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہیں اور قومی سیاسی قیادت اپنا ایک قومی فرض نہ ادا کرے۔ میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے تقریباً 50 سال سے ہم اس دشت میں موجود ہیں، تمام لیڈرشپ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہے، ان کے لیے احترام ہے، تحریکوں میں ہم ساتھ چلے ہیں، لیکن آج ایک بہت ہی خوفناک شکل اور صورتحال ہے۔ اب سیاسی جماعتوں نے، پولیٹیکل لیڈرشپ نے دیکھا ہے کہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پاپولر ہونا، اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بن کے اقتدار حاصل کر لینا، اسٹیبلشمنٹ کی ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بن کے اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کر لینا، اب نہ سیاست کی عزت ہے، نہ جمہوریت کی عزت ہے، نہ انتخابات کی عزت ہے، نہ پارلیمان کی عزت ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں قومی قیادت کو قومی ترجیحات کے کم از کم ایجنڈے پر مل بیٹھنا چاہیے، اکٹھے ہونا چاہیے۔ اب اتحاد بنانا کوئی ممکن نہیں ہے، اتحادوں کو چلانا ممکن نہیں ہے، اتحادی سیاست عملاً ناکام ہو گئی ہے۔ اصل ضرورت ہے نیشنل لیڈرشپ قومی ترجیحات کے کم از کم ایجنڈے پر اکٹھی ہو اور پاکستان کو ان بحرانوں سے نجات دلائی جائے۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ پورے ملک میں بھی، اور بالخصوص آج جناب مولانا ہدایت الرحمان صاحب اور ان کی پوری صوبائی لیڈرشپ نے اپنے پورے آئندہ کے لائے عمل کا ایک بڑا واضح ایک روڈ میپ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی بلوچستان میں بلا تفریق جو ہے صوبے کے ہر علاقے کی خدمت کے لیے، اس صوبے میں رہنے والے ہر فرد کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے اصلاح عمل کے مطابق اپنا کردار ادا کریں گے۔
ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر جلسوں کی صورت میں اور آئندہ آنے والے مراحل میں لانگ مارچ کی صورت میں. یہ لانگ مارچ کوئٹہ نہیں، یہ اسلام آباد کی طرف ہوگا، اور جہاں اس مقدر اور قسمت کے غلط فیصلے کیے جاتے ہیں ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے دستک دی جائے گی. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں بلوچستان کے عوام کو اسی بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک قومی جماعت ہے. جماعت اسلامی کے لیے بلوچستان بے پناہ اہمیت رکھتا ہے. ہم پاکستان میں آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں جمہوریت کا استحکام چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں. ہم پاکستان میں ہر سیاسی کارکن، بالخصوص جو خواتین سیاست کے محاذ پر ایک جرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ہے سیاسی قیادت کو بھی اور سیاسی کارکنان کو بھی جیلوں اور سلاخوں کے پیچھے رکھنے کی بجائے سیاسی بحرانوں کا سیاسی بنیادوں پر حل تلاش کیا جائے. بہت بہت شکریہ.